فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صلوات پڑھ دے بر محمد سب سے پہلے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر صاحب خانہ کے تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دے اور تمام مومنین کی ارواح کو ایصال فرما دیں. ایک مرتبہ مل جل کر صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کی پہچان یا یوں کہا جائے جس نے کربلا کو کربلا بنایا ہے حسین بھی اس مہینے میں آئے ہیں اور انتقام خون حسین لینے والا بھی اسی مہینے میں آنے والا ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہماری توفیقات میں اضافہ فرمایا کہ ہم لوگ زندگی کی اپنی مشغولیات میں سے کچھ وقت نکال کر امام مہدی کے لیے اور خدا کی بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں. یقین جانیے یہ وقت ایسا وقت ہے کہ شاید ابھی ہمیں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے اور کیسے ہو چونکہ ہم نے ابھی جزا دیکھی نہیں ہے. جس وقت اس کی جزا دیکھیں گے یقین جانیے جیسے میں نے آپ برادران میں سے کسی کے گھر پر اشارہ کیا تھا جب زائر حسین کی عظمت دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کاش میں بھی زیارت حسین کرتا. ویسے ہی ان اوقات کی جب جزا ملے گی تو یقین جانیے تمنا کریں گے کاش ایسے مقامات اور ایسی جگہوں پر جہاں پر ذکر امام زمان ہوتا تھا میں شریک ہوتا اور ان فائدوں کو حاصل کرتا. میں نے جس آیہ کریمہ کو پڑھا ہے یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے اور اس آیت کو ابھی ہم لوگوں نے دعائے ندوہ میں بھی پڑھا ہے اور کئی اور دعاؤں میں ہم نے اس آیت کو پڑھا ہے. پہلے تبرک کے طور پر اس آیت کا میں ترجمہ پیش کر دوں پھر اسی کی مناسبت سے چند باتیں پیش کر کے بات کو تمام کروں گا.
اللہ ارشاد فرماتا ہے، لفظ پر دقت کیجئے گا، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، الذین آمنوا، ان لوگوں سے کہ جو ایمان لے کر آئے، منکم، تمہارے درمیان سے، یعنی تم لوگوں میں سے، اے انسانوں، تم میں سے جو لوگ بھی ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعملوا الصالحات، اور صرف ایمان لے کر نہیں آئے ہیں، عمل صالح بھی انجام دیا۔ یہ لفظ بتاتا ہے، چونکہ خدا کا شکر ہے آل محمد کے در پر آنے والے قرآن کو صرف پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ آل محمد کے در پر آنے والے قرآن صرف پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ ہمارا 2 وظیفہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ اللہ نے وعدہ ایمان لانے والوں سے اور ساتھ میں عمل صالح انجام دینے والوں سے کیا ہے، غور کیجیے گا۔ اب اگر ایمان لے کر آئے لیکن عمل صالح نہیں ہے تو پھر گویا کہ ایمان بھی حقیقت میں ہم لائے نہیں ہیں، حقیقت میں میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ظاہری بہت سے احکام ہو سکتا ہے جاری ہو جائیں، لیکن حقیقت میں اللہ پر اگر ایمان لے کر آئے ہیں تو ضرور بالضرور اس کا اثر دکھائی دے گا۔ عطر ہے تو خوشبو ہے، غور کیجیے گا، ایمان ہے تو اثر دکھائی دے گا، اور ایمان کا اثر ہے عمل الصالحات، نیک عمل کو انجام دینا۔ کس چیز کا وعدہ کیا ہے اللہ نے؟ ایمان لانے والوں سے اور جو لوگ عمل صالح کو انجام دیتے ہیں، اللہ نے کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے کہ یقیناً انہیں زمین کا جانشین بنائیں گے، یقیناً کیا کریں گے؟ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کا خلیفہ اور جانشین بنائیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بالکل اسی طریقے سے جیسے ان سے پہلے کے لوگ جانشین بن چکے ہیں۔ آپ اندازہ بھی دیکھیے، ابھی ہم لوگوں کی بات ہو رہی تھی اہل ذکر کے حوالے سے، کچھ چیزیں جب ہو چکی ہیں تو پھر اس کے لیے انکار کا معنی نہیں بنتا ہے، غور کیجیے گا۔ ایک مرتبہ جو ہونے والا ہے شاید ہم نے نہیں دیکھا ہے تو ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جو ہو چکا ہے وہ تو سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا آئندہ بنائیں گے جیسے ایسا آپ کو بنائیں گے، نہیں، جیسے پہلے لوگوں کو ہم خلیفہ بنا چکے ہیں، یعنی یہ حقیقت ہے، حقیقت سے انکار نہیں ہے، لہذا ہم مومنین سے بھی وعدہ کرتے ہیں کہ انہیں جانشین بنائیں گے، زمین ان کے اختیار میں دیں گے۔ اس آیہ کریمہ میں پہلا لفظ ہے وعدہ، غور کیجیے۔ اسلام میں وعدے کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ اگر وعدہ کرو تو اسے وفا کرو، لہذا تمام انبیاء کے سلسلے سے ہے کہ انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت تھی صادق الوعد، کیا تھے؟ وعدے کو پورا کرنے والے۔ انبیاء کی یہ بارز ترین صفات میں سے ایک صفت ہے، لہذا ایک کتاب ہے، موقع ملے اور خاص طور سے ابھی رمضان آنے والا ہے، کبھی کبھی ہم لوگ راتوں کو جاگتے ہیں تو جاگنا اس واسطے کہ سحری کر سکے اور روزہ چھوٹنے نہ پائے، عبادت ہے، غور کیجیے گا۔ تو ساتھ میں پھر موبائل چلانے سے زیادہ کوشش کیا جائے کہ کتابوں کو پڑھا جائے، موبائل ہی میں پڑھیے، انکار نہیں ہے۔ ان کتابوں میں سے اچھا دیکھیے، یقین جانیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے، قرآن زیادہ پڑھیں، لیکن قرآن کے ساتھ ہماری جو کتابیں ہیں جن میں اساس موجود ہیں، قرآن ہی سے لے کے لکھی گئی ہیں، روایات ہی سے لے کے لکھی گئی، انہیں پڑھا جائے۔ لہذا احادیث کی کتابیں، ساتھ میں کچھ تاریخی کتابیں بھی پڑھیں تاکہ اس سے ہمیں بہت سی معلومات ہو سکے، اپنی عظمت کا احساس کر سکیں۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے حیات القلوب، دلوں کو زندہ کرنے والے، حیات زندگی
قلوب یعنی جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہی کامیاب انسان ہوتا ہے. اور یاد رکھیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کل قیامت کے دن قلب سلیم ہے جو پروردگار کے نزدیک آئے گا. بقیہ اور قلوب ہیں جو قلب سلیم نہیں ہیں، مردہ دل ہیں، پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو حیات القلوب میں انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے. میں نے اس لیے اتنا کیا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے ذہن میں انبیاء کے بارے میں ہم کہاں پڑھیں. تو انبیاء کے سلسلے سے اگر پڑھنا ہے تو حیات القلوب میں اکثر انبیاء خاص طور سے جو قرآن میں اسماء آئے ہیں ان کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے. انہی واقعات میں حیات القلوب میں ایک نبی کے سلسلے سے بتایا گیا ہے کہ ایک شخص راستے میں کھڑا تھا اور آپ جا رہے تھے تو اس نے آپ کو روکا، اور روکنے کے بعد پھر اسے کوئی کام یاد آیا تو کہا آپ یہاں ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں رکتا ہوں، تمہارا انتظار کرتا ہوں. نبی ہیں، حجت خدا ہے. وہ بندہ گیا اور بھول گیا، 1 سال تک نہیں آیا. کتنے سال تک؟ 1 سال کے بعد آیا تو پلٹ کے دیکھا کہ انہیں وہیں پر موجود پایا. اب ذہنوں میں بہت سے سوال، 1 سال تک نہیں یعنی جاتے تھے، ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، پھر آ کے منتظر ہو جاتے تھے. اس نے پوچھا آپ یہاں کیوں؟ کہا تم نے 1 سال پہلے مجھ سے کہا تھا کہ میں آؤں گا، میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہارا انتظار کرتا ہوں، لہذا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. 1 سال. غور کیجئے گا کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء الہی صادق الوعد ہوا کرتے ہیں. یہیں پر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جس کی مخلوق کے اندر صادق الوعد ہونا یہ صفت پائی جاتی ہے، جس نے طاقت عطا کی کہ اپنے وعدے کو وفا کر سکے، تو وہ خدا وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تمہیں زمین کا جانشین بنائیں گے. صلوات پڑھ دے بر محمد. اب اس کا وعدہ حتمی ہے، اس کا وعدہ حتمی ہے. یہاں سے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ آج صرف اس وجہ سے پریشان ہیں کہ نا امیدی انہیں برباد کر رہی ہے. غور کیجئے، بعض چیزوں کو آپ دیکھیے گا، بعض افراد کو، بعض گھرانے جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن نا امید ہیں، لہذا ان کی لائف میں مشکلات آ رہی ہیں. اور اسلام ہے، قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. لہذا پہلے ایک پیغام ہے کہ آپس میں جب بھی ملیں مومنین تو ایک دوسروں کو امید دلائیں، نا امیدی کی طرف نہ لے جائیں. لہذا آپ دیکھیے بعض افراد ہیں، بعض دوستوں کے ساتھ کہتے ہیں ان کے پاس ہم جاتے ہیں تو یہ تو خود ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انرجی ملنے کے بجائے حوصلہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے. یقین جانیے تو ایسے افراد سے اجتناب بھی ہونا چاہیے. اور میں کہتا ہوں اجتناب چھوڑیے، ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر امید کی دنیا میں لے کر آئیے. کہاں لے کر آئیے؟ ایسے لوگوں کو امید کی دنیا میں لائیے. اور ہمارے پاس تو ایسی ذات ہے جسے مرکز امید کہا جاتا ہے، امام زمانہ ہے. یہ آیت ایک بہت بڑا فارمولہ ہے کہ دیکھیے ہر کسی کی بات کٹ سکتی ہے لیکن خدا کا وعدہ ٹل نہیں سکتا ہے. اور جب خدا کا وعدہ ٹل نہیں سکتا ہے تو مومنین کو پھر نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے وعدہ کیا ہے کہ زمین کا خلیفہ بنائیں گے تو بنیں گے. وعدہ خدا وعدہ خدا ہے. جزاک اللہ. یہ ذکر ہے قرآن مکمل ہی ہوتا ہے آل محمد کے ساتھ. غور کیجئے گا قرآن مکمل ہی ہوتا ہے، ورنہ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے لفظ دکھائی دے لیکن معنی قرآن نہ سمجھ میں آئے، کہ معنی قرآن آل محمد ہے. تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ خدا حتمی ہے. اب میں 1-2 باتیں بچوں کے لیے بھی کہوں کہ قرآن میں
چند وعدے اللہ نے جو ظاہری طور پر بصورت صریح اور واضح ہیں وہ موجود ہے. ماہ مبارک رمضان تک کے انشاءاللہ عید تک کے ہم ان بچوں سے کہیں گے ان آیتوں کو دیکھیں اور دیکھ کر یاد کریں تاکہ خدا کا وعدہ یاد رہے تو زندگی گزارنے میں آسانی ہو جائے. پہلا وعدہ، خدا کا وعدہ ٹلتا نہیں ہے. جب اس کے بندوں کا وعدہ زمین پر کھینچی ہوئی یا یوں کہ پتھر پر کھینچی ہوئی لکیر بن جاتی ہے تو پھر خدا کا وعدہ. پہلا وعدہ خدا کا، اللہ نے کہا قیامت حق ہے. ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے وَالنَّشْرَ وَالْحَشْرَ حَقٌ، قیامت آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس کے بارے میں آیات دیکھیں اور یاد کریں. ایک آیت بھی یاد رہے گی تو ہر لمحے ہمیں یاد رہے گا کہ ہمیں حساب و کتاب کے لیے اس دنیا سے جانا ہے. اور صرف جانا نہیں ہے، جانے کے بعد ایک جگہ پر جمع کیے جائیں گے جہاں پر حساب کتاب دینا ہے. یہ حق ہے، یہ وعدہ ہے، یہ ٹلنے والا نہیں ہے. ایک وعدہ. دوسرا میں نے کیا کہا تھا، یہ آیت نا امیدی سے نکالتی ہے. بہت سی آیتوں میں ہے بعض افراد گناہ کرنے کے بعد نا امید ہو جاتے ہیں. زمانے رسول میں ایک شخص آیا تھا اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے. تو رسول نے کہا کتنا بڑا گناہ کیا ہے، کتنا بڑا گناہ کیا. اس نے کہا بہت. آخر میں اس نے جب اپنے گناہ کے بارے میں بتایا ہے رحمت للعالمین نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا. غور کیجئے گا کہ دور ہو جا، دور ہو جائے. اتنا بڑا گناہ تھا آپ سوچئے. لیکن اسلام کبھی نا امیدی کی طرف نہیں لے جاتا ہے. کیا کہا، اب خدا ہی معاف کر سکتا ہے. اس نے مسجد کی دیوار میں یا کہتے ہیں ستون میں اپنے آپ کو باندھ کے اتنا گڑ گڑایا، اتنا گڑ گڑایا کہ رحمت خدا جوش ماری اور رحمت للعالمین کو حکم ہوا کہ جا کے اسے خوشخبری سنا دو. غور کیجئے گا. صلی اس گناہ کو سمجھیے کہ اتنا بڑا گناہ رسول اسلام، لیکن رسول اسلام نے اسے نا امید نہیں کیا تھا. دور ہو جا، یعنی کہنے مطلب یہ ہے کہ اب تو گڑ گڑا کے بارگاہ خدا سے کیا کر، دعا کر. یقین جانیے اس نے دعا کی اور خدا. تو ایک وعدہ ہے، خدا توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، بخشش کا اس نے وعدہ کیا ہے. لہذا کبھی نا امید نہ ہوں. گناہ ہو جانا اور ہو جانے کے بعد نا امید رہنا یہ شیطان کا حربہ ہے کہ اب تو تم نے خدا کی مخالفت کر دی، اب تمہارا کیا بننے والا ہے. خدا قہار ہے لیکن بعد میں خدا رحیم ہے، پہلے ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. تو بخشش کا اللہ نے وعدہ کیا ہے تو نا امید نہیں. زندگی میں گناہ ہو گئے ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، لیکن اس گناہ کی وجہ سے بارگاہ خدا میں آنا چھوڑ دیں، نا امیدی کی طرف چلے جائیں. اسلام منع کرتا ہے. اللہ کہتا ہے آؤ گڑ گڑاؤ، بارگاہ خدا میں توبہ کرو. سارعوا الی مغفرۃ، جلدی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے. لہذا توبہ کرے. وعدہ ہے، اللہ کیا کرتا ہے، معاف کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے کہا مومنین جو بھی عمل انجام دیتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. تو آپ یہ سوچئے ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں خدا نے کہا. اچھا یہاں پہ دیکھیے، جو بھی آدمی کسی چیز کا وعدہ کرتا اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے کرتا ہے، ہمیشہ اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے. اگر میں کہوں گا میں بہت بڑا انعام دینے والا ہوں تو بھی میں اپنی کیپیسٹی ہی کے اعتبار سے وہ بڑا اجر دوں گا، بڑا انعام دوں گا. ہو سکتا ہے میری کیپیسٹی 5,000 کی ہو تو میں 5,000 کہوں، ہو سکتا ہے 15,000 کی ہو تو 15,000، ہو سکتا ہے 1,00,000، ہو سکتا ہے 1 کروڑ، لیکن طاقت میں ہوگا تبھی کریں گے. اور اس کے بعد کہیں گے کہ ہم بہت بڑا انعام دینے والے ہیں. خدا کی طاقت محدود نہیں ہے، اور اللہ ایسا کہ جس کی طاقت محدود نہیں، کہتا اجر عظیم، میں اجر عظیم عطا کروں گا. میں سوچ رہا تھا کیوں ایسا کہا چونکہ مومن نگاہ خدا میں عظیم ہو جاتا ہے تو اجر بھی اس کا عظیم ہونا چاہیے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اچھا کبھی کبھی
ہم بچے کو یا اپنے کسی ساتھی کو یہ کہے تمہارا ساتھ دیں گے، اتنا سکون نہیں ملتا ہے، لیکن ساتھ میں اگر یہ بھی کہہ دے کہ تمہارے دشمن کے ساتھ نہیں رہیں گے، غور کیجئے گا، سمجھیے گا اس جملے پر پہلے مرحلے میں ہے، میں یہ نہیں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اور زیادہ اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ میرے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ کہتا ہے ایک وعدہ ہم اور کرتے ہیں، وہ وعدہ کیا ہے؟ جہنم کا وعدہ ہے، کافرین کے لیے جہنم ہے۔ اچھا یہیں پہ نہیں بلکہ روایات میں تو یہاں تک ہے کہ جہنم خلق ہی نہ کرتا اگر انکار ولایت کرنے والے نہ ہوتے۔ غور کیجئے گا، یہ وعدہ خدا ہے، مومنین کے لیے اجر عظیم بھی ہے، ساتھ میں جو بھی کفر کرنے والا، ولایت کا انکار کرنے والا، اس کے لیے بھی وعدہ ہے کہ اسے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ غور کیجئے گا، یہ وعدہ خدا ہے، اور منافقین کے لیے یہ تمام وعدے میں نے کہا ان کی آیات کو نکالیں اور یاد کریں، انشاءاللہ بہت کام آئے گا، کیونکہ جب وعدہ خدا یاد رہے گا، جہاں پر بھی ہم نا امیدی کی طرف جائیں گے فوراً وعدہ خدا یاد آئے گا۔ انہی وعدہ الہی میں سے ایک وعدہ ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ ہم حکومت مہدی کو قائم کریں گے۔ غور کیجئے، صلی اللہ محمد، مومنین کو زمین کی کیا کریں گے؟ جانشینی عطا کریں گے، خلافت دیں گے۔ یہ کب وعدہ حق ہوگا؟ کہا یہ وعدہ الہی حق ہوگا ظہور امام مہدی کے ذریعے سے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وعلی میں دیکھ رہا تھا اللہ نے قرآن میں بار بار وعدہ کیا ہے، اور تقریباً کچھ نہیں تو میں دیکھ رہا تھا 20 مرتبہ صریحاً اللہ نے وعدہ کیا ہے، صریح یعنی واضح طور پر۔ ایک مرتبہ کہہ دیتا کافی تھا، 2 مرتبہ کہہ دیتا کافی تھا، اتنی مرتبہ شاید یہ تنبیہ ہے انسانوں کے لیے اور ذہنوں کو جھجھوڑنا ہے کہ دیکھو تم اپنے جیسا وعدہ مت سمجھنا، کیونکہ ہماری زندگی میں بھی بہت سے وعدے رہتے ہیں۔ ہم نے وعدہ کیا کہ کل آئیں گے، پتہ چلا بھول گئے۔ ہم نے وعدہ کیا کہ ہم اپنے آپ سے کبھی کبھی وعدہ کرتے ہیں نمازیں سب نہیں چھوٹے گی، لیکن چھوٹ گئی۔ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ گناہوں میں کمی کرنے کی کوشش کریں گے، بھول جاتے ہیں۔ میں اپنی مثال دے رہا ہوں، کبھی کبھی بہت سے وعدے ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ ایک وعدہ کرتے ہیں مولا ہم آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے ہمیشہ وقت نکالیں گے، لیکن کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں تو ہم بہت سے وعدے اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں۔ اللہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے وعدے اور ہوتے ہیں، خدا کا وعدہ اور ہوتا ہے۔ ذہن میں یہ یاد رکھنا، بار بار وعدہ کر کے بتا رہا ہوں تمہارے جیسا وعدہ نہیں ہے، یاد رکھنا خدا کا واقعہ حق اور حقیقت ہوا کرتا ہے، لہذا بار بار یہ وعدہ کر کے بتایا ہے، اپنے جیسا وعدہ مت سمجھنا۔ بس بہت زیادہ میں بات کو نہیں کروں گا، بس بات کو تمام کرنا چاہوں گا۔ وعدہ الہی ہے حکومت مہدی قائم ہوگی۔ اب بہت سے مرحلے میں ہم آ کے کہتے ہیں مولا میرے آقا کب تک؟ دشمن فنا، کہا اللہ کہہ رہا ہے حکومت قائم ہوگی، انتظار کرو، اور صرف ایمان نہیں، عمل الصالحات، اپنے وظیفے پر عمل کرو۔ غور کیجئے گا، اپنے وظیفے پر عمل کرو۔ ہم آدھی باتوں تک نہ رہ جائیں کہ صرف انتظار کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ وظائف ہیں۔ غور کیجئے گا، انتظار بہت بڑی عبادت ہے، انتظار کے ساتھ ساتھ عمل الصالحات بھی ہے، اور سب سے بڑا عمل کہا یہ عمل کی بیس ہے انتظار۔ غور کیجئے گا، کیونکہ امید ہے تبھی تو عمل کیا جائے گا۔ غور کیجئے گا، لہذا کیا کریں؟ عمل الصالحات جب ایسا کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو بار بار کا وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کیا اللہ نے، ہمیں متوجہ کیا ہے کہ دیکھو تمہارے جیسا وعدہ نہیں ہے،
وعدہ خلافی کب ہوتی ہے؟ بس اسی کو یہیں پر میں بات کو تمام کروں گا. انسان وعدہ خلافی کب کرتا ہے؟ کوئی مشکل ہوگی, کوئی ریزن تو ہوگا, تبھی تو کسی مجبوری بنیاد پر. وعدہ خلافی کے لیے کہتے ہیں دو اہم وجہ ہے. کتنی؟ بہت سی وجہ ہیں جو آپ سب نے بتایا وہ سب ہے, اسی کا میں ایک عنوان دینا چاہ رہا ہوں. ایک ہے جہالت اور عدم علم. بھائی میں نے وعدہ کیا کہ کل میں فلاں جگہ آپ سے ملاقات کروں, کل کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں پتا ہے. غور کیجیے گا, عدم علم, جہالت. ہو سکتا ہے کوئی ایسا حادثہ رونما ہو جائے کہ جس کی بنیاد پر مجھے وہاں جانا پڑ جائے, میں آپ کے پاس نہ آ پاؤں. غور کیجیے گا, ہے یا نہیں ہے؟ بعض موقعوں پر ہے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر ہماری زندگی میں وعدے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے, تو ہمارے وعدے جزاک اللہ. تو یہ ہوا, تو یعنی ہم وعدہ, جبکہ اس کو ہم وعدہ خلافی کا عنوان نہیں دینا چاہتے ہیں, لیکن پھر بھی وعدہ کیا تھا نبھا نہ پائے. کس وجہ سے؟ پہلی دلیل ہے عدم علم, اور دوسری کبھی کبھی وعدہ ہوتا ہے لیکن کیپیسٹی سے بڑھ کر ہم وعدہ کر لیتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لہذا ایک بہت بڑے اسکالر کا جملہ ہے, کہتے ہیں کہ ناراضگی میں فیصلہ نہیں کرو اور خوشی میں وعدہ نہیں کرو. کس نے کہا ہے؟ ناراضگی میں, کیونکہ ناراضگی کا فیصلہ پشیمانی کا سبب ہوتا ہے. یاد رکھیے, کبھی ہو سکتا ہے میرے بھائی سے کوئی مسئلہ ہو جائے, میں غصے میں کہہ کے چلاؤں, بعد میں کہوں نہیں یار مجھے بھائی کو نہیں کہنا چاہیے تھا. کسی رشتہ دار کو تو کہا چوں, اور یاد رکھیے گا ناراضگی میں کیوں کہا؟ کیونکہ شیطان سب سے زیادہ جہاں حملہ کرتا ہے کہتے ہیں غصے کے عالم میں. اس نے یہاں تک کہا ہے کہ انسان کے بدن میں پھر خون نہیں بلکہ میں دوڑتا ہوں. کون دوڑتا ہے؟ میں دوڑتا ہوں. غصہ شیطان دوڑتا ہے, پھر غصے کے عالم میں فیصلہ ہمیشہ پشیمانی کی طرف لے جاتا ہے. تو غصے میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, اور خوشی میں وعدہ نہیں, کیونکہ خوش ہوتے ہیں تو جو مانگنا ہے مانگو, اور پتہ چلا کسی نے آپ کی جان مانگ لی, کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے, اور پھر اسلامی قانون, اللہ نے خودکشی کرنے کے لیے منع کیا ہے. صحیح بات ہے, خودکشی نہیں ہونا چاہیے, لیکن آج یہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ کل بھی اللہ نے منع کیا, لیکن چونکہ آج مجھ پر آ پڑی ہے تو خود میں خدا یاد آ رہا ہے, خود میں خدا یاد آ رہا ہے, تو خودکشی. تو کیا کہا؟ کیپیسٹی, چونکہ انسان طاقت سے بڑھ کے وعدہ کر لیتا ہے تو اس سے کیا کرنا ہے؟ مشکل ہو جائے گی وہ وعدہ نبھانے. یعنی ہمارا عنوان کیا ہے کہ وعدہ خلافی یا وعدے کو کب نہیں نبھا پاتا؟ یا تو جہالت اور عدم علم ہے, یا کیا ہے؟ استطاعت و طاقت نہ ہونے کی بنیاد پر ہے. غور کیجئے گا, دو چیزیں کہی, ایک عدم علم اور ایک استطاعت و طاقت کا نہ ہونا. خدا کی صفات ذاتی میں سے ایک صفت ہے اللہ عالم. اللہ کیا ہے؟ عالم ہے, اور اس کا علم محدود نہیں ہے. غور کیجئے گا, اس کا علم کیا نہیں ہے؟ محدود نہیں ہے. اللہ قادر, اللہ قدرت بھی رکھتا ہے. غور کیجئے گا, اللہ قدرت بھی رکھتا ہے, بلکہ قدرت صرف رکھتا نہیں, قدرت دیتا بھی ہے. غور کیجئے گا, فرق ہے. لوگ قدرت رکھتے ہیں, اللہ قدرت عطا کرتا ہے. ہمارا عنوان کیا ہے؟ وعدہ خلافی کہاں پائی جاتی ہے؟ جہاں نہ علم ہو یعنی جہالت, اور جہاں نہ طاقت ہو, تو وہاں پر ہو سکتا ہے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ پورا نہ ہو پائے. خدا عین علم ہے, خدا عین قدرت ہے. جب عین علم ہے, عین قدرت ہے, تو خدا کا وعدہ حق ہے. اس کے یہاں وعدہ کرنے کے بعد وعدہ وفا ہوتا ہے, مکمل ہوتا ہے. معیار کیا رکھا؟ بات کو میں نے تمام کیا. معیار یہ رکھا کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ وعدہ نہ نبھا پائے, جس کے پاس قدرت نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ وعدہ نہ نبھا پائے. خدا کے یہاں علم بھی ہے, خدا کے یہاں قدرت بھی ہے, اور یہی صفات آل محمد کے یہاں بھی پائی جاتی ہے. لہذا آل محمد اگر وعدہ کرتے ہیں تو پھر وعدہ حتمی ہے, کیونکہ ان کے یہاں علم ایسا ہے, کوئی شہر علم ہے تو کوئی باب علم ہے. غور کیجیے گا, کوئی شہر علم ہے
یہ وعدہ ہماری طرف سے نہیں کر. اب آل محمد نے اگر وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ حشر میں بھی ہیں, ہم تمہارے ساتھ نشر میں بھی ہیں, ہم قبر میں بھی ہیں, ہم حساب میں بھی ہیں, ہم کتاب میں بھی, یہ وعدہ حق ہے. ان کے یہاں عدم علم نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کہا جائے. اور یہی نہیں, دوسری علامت بتایا کہ وعدہ اس کے یہاں پورا نہیں ہو پاتا جس کی قدرت سے باہر ہو. اور کیجئے, جس کے پاس قدرت ہوتی ہے پھر اس کے ہاں وعدہ مکمل ہوتا ہے, نامکمل نہیں ہوتا ہے. اللہ قادر مطلق ہے, اور جسے قدرت دے دے دو انگلیوں پر باب خیبر اکھاڑتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ قدرت ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے, یہ قدرت ہے کہ سورج کو پلٹا دیتے, یہ قدرت ہے کہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں, یہ قدرت ہے. اور جس کے پاس قدرت ہوتی ہے پھر وعدہ خلافی نہیں پائی جاتی ہے. جیسے خدا کا وعدہ حق ہے ویسے خدا والوں کا بھی وعدہ حق ہے, کیونکہ ان کے پاس علم بھی ہے, ان کے پاس قدرت بھی ہے. اور اگر دیکھنا ہے قدرت کو تو آئیے دیکھیے 6 مہینے کے بچے جو نہ بول پاتے ہیں, نہ فیصلہ کر پاتے ہیں, نہ صحیح اچھا اور غلط کو سمجھ پاتے ہیں, لیکن جب ان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں تو ایسے عظیم بن جاتے ہیں کہ قدرت ایسی ہے کہ لاکھوں کا مجمع بھی دیکھ کر مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ان کے پاس قدرت ہے کہ ہمارے سامنے دشمن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ خطرات میں انسان کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں, لیکن آل محمد کو ہم نے دیکھا کربلا میں کہ جیسے جیسی مصیبتیں بڑھ رہی ہیں چہرے کا نور بڑھتا چلا جا رہا. یہ کیوں ہوا؟ کہا چونکہ ان کے پاس علم ہے کہ وعدہ الہی حق ہے, خدا ان کے ساتھ ہے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا, وہ موقع بھی آیا کہ امام حسین آخری مرحلے میں جب تمام اعزاء و اقارب قربانیاں پیش کر چکے تو ایک مرتبہ خیمے کی طرف آئے, اور آنے کے بعد کہا یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن منی السلام, تم پر آخری سلام. ذرا سوچے, باپ کا بیٹی سے بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے. جب سکینہ نے سنا ہوگا کہ بابا آخری سلام کر رہا ہے کیسے برداشت کرے. تبھی تو روایت میں ملتا ہے کہ جب امام حسین جانے لگے کیا دیکھا, راہوار آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اے حسب با وفا, مجھے پتہ ہے تو بھی پیاسا ہے صبح سے, حسین کے ساتھ لاشیں اٹھانے میں مدد کر. آقا میں کیسے بڑھوں, آپ کی چہیتی سکینہ میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے. عزاداران مظلوم کربلا, حسین زمین کربلا پر آئے, جلتی ہوئی ریت پر لیٹ گئے. میری سکینہ بابا کے سینے سے لگ جا. ذرا سوچئے, یہ سکینہ کی شاید آخری نیند ہو یا سکون ملا ہو کہ بابا کے سینے پر, کیونکہ اب جو بابا سے ملاقات ہوگی تو منظر عجیب ہوگا. کبھی بابا کے پاس آئے گی, سینہ تو ہوگا لیکن سر نہیں ہوگا, اور کبھی بابا سے ملاقات کرے گی, سر تو ہوگا لیکن بدن نہیں ہوگا. تبھی تو سکینہ کہہ رہی, اے بابا اے بابا, ارے آپ کے بعد دشمنوں نے ہم پر ایسا ظلم کیا, چادریں چھین لی گئی, ہمیں پیاسا رکھا گیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. بار الہ تجھے واسطہ اس ذکر قلیل کا تمام حاضرین غائبین تمام مومنین کی تمام دلی حاجتوں کو پورا کر دے. بار الہ
ان آنسوؤں کا تصدق اور واسطہ دے کر دعا کرتے اپنی آخری حجت امام مہدی کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ان مومنین کے ٹوٹے ہوئے دلوں کا، پاکیزہ آنکھوں سے نکلے ہوئے پاکیزہ اشک کا واسطہ ہے، ہماری قوم کے تمام بچوں کے تعلیمی میدان میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اسے ختم کر دے، ہمیں دین اور دنیا دونوں اعتبار سے کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں دین کے ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی توفیق عطا فرما کہ کمال دین حاصل ہو سکے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اس فرش عزا کا، ان مومنین کا، تمام حاضرین جو کوئی بھی مریض ہے اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ عاشقان حیدر کرار کے تمام مصیبتوں کو ختم کرتے ہوئے انہیں خوشحالی عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ اس فرش عزا کا، اپنی آخری حجت امام مہدی کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا السلام علیکم یا باب اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا بنت العالمین، السلام علیکم یا امام الخدا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا غیث المسعود والمسعود، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا صاحب الزمان السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا امام عجل اللہ تعالیٰ فرج فتح اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔